الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا والله غفور شكور. صلى الله سورہ مبارکہ شورا کی 23ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں عظمت جناب زہرا کا ایک باب روشن کرتا ہے. البتہ یہ کہتا ہوں ابھی بزرگوں کے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جہاں فضائل ہوں گے وہاں صدارت فاطمہ زہرا ہے. صلوات علیہ محمد مجموعہ یہ گھرانہ ہے اور اس گھرانے کی صدارت میں نام فاطمہ. اللہ نے فطری طور پر مقصد کو اس چھوٹے بچے کو بھی بزرگ کو بھی اللہ نے فطری طور پر کمال طلب کیا ہے. ہم کمال کو طلب کرتے ہیں, ہم کمال کو ڈھونڈتے ہیں. ہمارے مزاج میں ہے کہ جہاں کمال ہوگا, جہاں عظمت ہوگی, جہاں فضیلت ہوگی, جہاں رفعت ہوگی, جہاں انسان کامل پایا جائے گا, اس کو ہم ڈھونڈیں گے, اس کو تلاش کریں گے. آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ کیونکہ آپ کو باکمال مانتا ہے اس لیے وہی پین اسے چاہیے جس سے آپ لکھ رہے ہیں. آپ کتنا ہی دوسرا پین پکڑاتے ہیں اس کے ہاتھ میں اس سے لکھ لو, کہے گا نہیں یہ والا دیجیے جو آپ کے ہاتھ میں. انہیں جوتیوں میں پین ڈالنا ہے جو آپ پہن کر آئے ہیں. آپ اس کے لیے دوسری جوتیاں دے دیجیے کہ بیٹا یہ تمہاری ہیں, یہ ہماری ہیں. نہیں, میں تو یہ پہنوں گا جو آپ نے پہنا ہے. اسی طریقے سے گندگی کرتا ہے کہ جس سے آپ نے ابھی بال بنائے تھے. یہ ساری چیزیں آپ کی لینا چاہتا ہے اس لیے کہ یہ آپ کو آئیڈیل مانتا ہے, یہ آپ کو باکمال مانتا ہے. اس کے نزدیک آپ کمال پر ہیں, آپ اس کے لیے نمونہ عمل ہیں. یعنی فطری طور پر انسان کمال کو تلاش کرتا ہے. کمال طلبی, کمال جوئی انسان کے مزاج میں پائی جاتی ہے. اب کسی کے نزدیک کمال علم ہے, توجہ چاہوں گا, کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو مشاہیر اور شہرت رکھنے والوں سے دوستی بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو اہل دل سے وہ دوستی کرتا ہے, سخیوں سے وہ تعلقات رکھتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت اور بہادری ہے تو وہ شجاع, بہادر, جرأت مند لوگوں سے تعلقات کو بہتر کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال فرض کیجئے حسن ظاہری ہے تو حسینوں سے تعلقات کو بہتر کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں, اللہ نے سارے کمالات کو ایک ہی گھر میں رکھا. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. تمام عظمتیں ایک ہی جگہ پر اس نے رکھی ہیں. یعنی علم اگر کمال ہے اور ہے کمال, علم کمال ہے. اس لیے کہ میں جب دنیا میں آتا ہوں, یعنی آپ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم دنیا میں جہل لے کر آتے ہیں, علم لے کر نہیں آتے ہیں. ہم جہالت لے کر آتے ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا اس لیے کسی کی طبیعت میں گرانی نہ آئے, اللہ کہہ رہا ہے اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کی شکموں سے دنیا میں اس عادت میں منتقل کیا ہے کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. تو
تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم جاہل تھے، ہم نے تمہیں جاہل بنا دیا ہے۔ تو اب کیونکہ یہ فقدان ہے، ایک چیز کا نہ ہونا، ایک چیز کا فقدان ہے، اب انسان پہ تلاش کرے گا کوئی ایسا میرے لیے ہو جو جانتا ہو، جی نادار ہی قدر کر سکے گا کہ دارائی کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ نے علم کو کمال قرار دیا، اور اس گھرانے کو جو کمال علمی عطا ہوا ہے وہ کسی اور گھرانے کو عطا نہیں ہوا، کسی اور گھرانے کو عطا نہیں ہوا۔ تمام تر لوگوں کا احترام اپنی جگہ، اس لیے کہ امت احترام کرتی ہے۔ ذرا ہم بات پڑھ لیں محمد لیکن اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ کسی کو بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بھی برابر میں بٹھا کر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا وہ بھی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ بھی کمال ہو رہے ہیں وہ بھی کمال ہو رہے ہیں، یعنی مقایسہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کسی کا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علی فرما رہے ہیں لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامه، اس امت کے کسی ایک فرد کو بھی آل محمد کے ساتھ نہیں بٹھانا، مقایسہ نہیں کرنا کہ وہ بھی باکمال ہے اور یہ بھی کمال باکمال ہے، وہ بھی اچھے ہیں اور یہ بھی اچھے ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ کسی کا موازنہ اور مقابلہ نہیں کرنا۔ کیفا یصبا من جرت نعمتہم، وہ ان اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سلوات پڑھ لیں گے محمد وعلى وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں؟ یہ ساری دنیا ان کا کھا رہی ہے نا، یہ ساری دنیا ان کے ٹکڑے کھا رہی ہے۔ حضرت آیت اللہ جوادی عامری نے منجرت نعمتہم کا جو لفظ مولا علی فرما رہے ہیں، ان کی نعمتیں، ان کی نعمتیں جاری جن پر ہوتی ہیں وہ ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کیسے سمجھیں گے کہ ان کے ٹکڑے کون کیسے کھاتا ہے، کیا تشریح ہے؟ فرمانے لگے جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں نا تو آپ جب نوالہ توڑتے ہیں تو باریک باریک روٹی کے ذرات، کھانے کے ذرات، باریک باریک ذرات دسترخوان پہ گر رہے ہوتے ہیں، جو بعض نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں اور بعض نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے۔ اور اس کے بعد جب آپ کھانا کھا کے دسترخوان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ جو دسترخوان پہ بچے ہوئے ذرات ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں منجرت نعمتہم، یعنی ساری دنیا اہل بیت کا یہ کھا رہی ہے، یہ بچہ ہوا کھا رہی ہے۔ سلوات پڑھیں محمد وعلى علمی دنیا میں بھی ہے، اس گھرانے کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں ہے، شجاعت میں بھی کسی کا کوئی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، جی شہرت میں ان سے زیادہ مشہور کون ہوگا، ان سے زیادہ مشہور کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آسمان والے انہیں زیادہ پہچانتے ہیں، وہاں والے انہیں خوب اچھی طرح جانتے ہیں، شہرت میں ان کا مقام اور منزلت عجیب ہے اور عظیم ہے، اور شجاعت میں، سخاوت میں، تمام تر کمالات میں یہ گھرانہ کمال پر ہے۔ اور کمالات کے مجموعے کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور اہل بیت کی صدارت جناب زہرا کا۔ عظمت سیدنا طاہرہ پہ بلند ترین صلوات۔ کیا پڑھا ہے ہم نے حدیث کے سر کے اندر؟ حدیث کے سر میں یہی پڑھا تھا۔ دوسرے والے نے پوچھا کہ یا اللہ کون تھا آپ کے ساتھ؟ جبریل پوچھ رہے یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے یہی جواب دیا، نہ ہو ماہر بیت نبوت و ماہر رسالت، اس میں اہل بیت نبوت ہے اور ماہر رسالت ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ ہم فاطمہ وعبدہا وبعدہا ونوہا، یہ جو ہم فاطمہ ہے نا، عربی گرامر کا ذوق رکھنے والے توجہ کریں، یہ عربی زبان میں یہ مکمل جملہ ہے، مکمل جملوں کے امتزاج کو ایک تحریر کہا جاتا ہے، مکمل تحریر کہا جاتا ہے۔ اس میں سے کوئی ایک جملہ آپ نکالنے کو بات پوری ہوگی، جیسے قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیات ہیں، لیکن کسی ایک آیت کو بھی اگر ہم بیان کریں گے تو وہ بات پوری ہو رہی ہوگی نا، اس آیت کا کام پورا ہوگا۔ یہ جملہ مکمل ہے، ہم فاطمہ جملہ مکمل ہے، یعنی اس سے پہلے والا جملہ بھی اگر میں نہ بولوں اور اس کے بعد والا جملہ بھی میں اس کے ساتھ نہ جڑوں اور صرف بولوں کہ ہم فاطمہ، تو یہ بات پوری ہے۔ اور اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ سب کے سب فاطمہ ہیں، یہ محمد نہیں ہے فاطمہ ہے، علی نہیں ہے فاطمہ ہے، حسنین نہیں ہے فاطمہ ہے۔ انہیں ایک جگہ دیکھو گے تو فاطمہ نظر آئے گی، پھیلاؤ گے تو مصطفیٰ ہے، حیدر ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ سلوات پڑھیں محمد وعلى ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے۔
یعنی ان سب کی جان فاطمہ ہے، ان سب کی روح فاطمہ ہے۔ فاطمہ تو پھر ابوہا وبنوہا وبنوہا، اس میں ان کے بابا ہیں، ابوہا ان کے بابا مصطفیٰ ہیں، وبعدوہا ان کے شوہر ہیں، ان کے شوہر علی ہیں، وبنوہا اور ان کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں اس زیادہ کے نیچے۔ ان کا فرمائی آپ نے بنو کا لفظ 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ پڑھے گا نا اسی کے ساتھ، وہ فاطمہ تو ابوہا وبعدوہا وبنوہا، اس میں 3 سے زیادہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، 3 سے زیادہ تو بیٹے نہیں ہے، 2 بیٹے گئے چادر کے نیچے۔ حدیث قصہ کہہ رہی ہے کہ 3 سے زیادہ بیٹے چادر میں، اور مشاہدہ یہ بتا رہا ہے جو کر لیا انہیں، اور مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام حسن آئے پھر امام حسین آئے، تیسرا کون سا بیٹا اس نے ملا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب زینب پر سمجھداریاں قربان، جناب زینب پر عقل مندیاں فلا، جناب زینب وہیں موجود ہے مگر چادر میں نہیں گئی، اس لیے کہ زینب جانتی ہے یہ میری جگہ نہیں ہے۔ جو شخصیت اپنی حدوں کو پہچانتا ہو نا وہی زینب بنتی ہے، یہ زینب کے پیروکار بنتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قاعدتاً، قانوناً، تاریخاً، تمام اعتبار سے جناب زینب وہیں پر موجود ہے، مگر آج تک کسی نے کہیں بیان کیا، کہیں لکھا کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح جناب زینب نے بھی چادر کے اندر آنے کی کوشش کی ہو اور نبی نے کچھ کہا ہو، لے لیا ہو چادر کے اندر یا روک دیا ہو، کچھ تو کہا ہو۔ یہ تو کہنے کی مرحلہ اور بات تو جب آئے گی جب جناب زینب نے آنے کی بات کی ہو۔ بھائی نبی زوجہ نے تو چادر میں آنے کی بات کی اور نبی نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا تم چادر کے باہر رہو، خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ انت عدل خیر ہے ام سلمہ، تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ بڑی بڑی مشہور روایت ہے ہمارے، میں نے ایک کتاب کا حوالہ مجھے ملا کہ یہ والی کیفیت حضرت عائشہ کی بھی تھی، وہ بھی چاہ رہی تھی چادر کے اندر آنے کی، لیکن جیسے حضرت عثمان سے فرمایا کہ تم باہر رہو، خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ تو ازواج نے اگر ایک نے یا 2 نے کوشش بھی کی چادر میں آنے کی تو سرکار نے روک دیا کہ نہیں تم باہر رہو گے، تم یہ اہل بیت اور ہے۔ یہاں جناب زینب کے بارے میں کہیں نہیں لکھا، قاعدہ تو یہی ہے، قانون تو یہ 4.5 سال کی اس وقت جناب زینب جانا چاہیے، جیسے امام حسن گئے، امام حسین گئے، مگر بی بی نہیں گئی چادر کے اندر۔ بی بی کے القاب میں ایک خاتون کی مجلس سے ترہیم ہے نا، بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ جناب زینب کے 4 مشہور لقبوں میں سے ایک لقب جناب زینب کا ہے عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سمجھدار ترین عورت، عقل مند ترین عورت، عقیلہ، عاقلہ نہیں۔ عاقلہ بھی خاتون کو کہا جاتا ہے جو عقل مند ہوتی ہے، جی عاقلہ اور ہوتی ہے، عقیلہ اور ہوتی ہے۔ عاقلہ اسے کہا جائے گا یا عاقل اسے کہا جائے گا، عاقل عقیل، عاقلہ اور عقیلہ، مجھے نا عاقل اسے کہا جائے گا جس کی زندگی کے اندر عقل کا استعمال رہا ہو، لیکن وہ وہی ممکن ہے کہ کبھی عقل سے دوری بھی نہیں ہو، لیکن عقیل اسے کہا جائے گا جس کی زندگی میں کبھی عقل سے دوری نہ رہی، کوئی ایک لمحہ بھی عقل سے دور نہ رہا۔ جناب زینب کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، عقل مندیاں قربان ہو۔ بی بی اس لیے چادر میں نہیں جا رہی کہ جانتی ہے یہ عصمت کبریٰ کا مقام ہے، اور عصمت کبریٰ پر جو فائز ہوگا اس کا ایک بال بھی اگر سورج دیکھے گا تو قیامت آ جائے گی۔ لہذا جناب زہرا نے جب خود علی کو لے جا رہے تھے تو بی بی نے کہا کہ اپنے بال پریشان کر رہی ہوں ورنہ علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑو ورنہ میں بال پریشان کر رہی ہوں، اپنی چادر ہٹا رہی ہوں۔ تو اس وقت سلمان کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگے، اتنی اونچی دیواریں ہو گئی تھی کہ گھوڑا گزر سکتا تھا۔ اس وقت مولا علی نے مڑ کر دیکھا اور فاطمہ زہرا بی بی سے فرمایا فاطمہ اپنے سر سے چادر نہیں اتارنا، قیامت آ جائے گی۔ تو معصومہ کبریٰ کے سر کا ایک بال اگر سورج دیکھے گا تو قیامت آئے گی۔ جناب زینب جانتی ہے مجھے کوفہ جانا ہے، جناب زینب جانتی ہے مجھے تو شام جانا ہے، میرا تو میدان ہی کوئی اور ہے، اس میدان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس چادر کے اندر نہ ہوں، ان وادیوں کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس چادر کے نیچے نہ ہوں۔ اب اس چادر کے اندر تمام آ گئے نا، تو کیا کہا گیا؟ یہ فاطمہ ہے، یہ بابا ہے، یہ شوہر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد
تاریخ کو بتا رہی ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور حسین علیہ السلام چادر کیجیے 2 ہی بیٹے ہیں، مگر حدیث کے ساتھ بنو کا لفظ کریے، ابنان کا لفظ نہیں ہے۔ ابنان کہتے ہیں 2 بیٹوں، ابن کہتے ہیں 1 بیٹے، ابنان 2 بیٹوں، 3 بیٹوں اور 3 سے زیادہ کہتے ہیں بنو ہاشم، اس کو کہتے ہیں ہاشم کی اولاد۔ اس میں فاطمہ کی اولاد ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں کثرت کے ساتھ اس چادر کے نیچے۔ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے۔ حدیث کسی کا حسن بھی بڑا عجیب ہے۔ حدیث کے ساتھ ایک ہی وقت میں نبی کی حدیث بھی ہے، مولا علی کی حدیث بھی ہے، امام حسن کی حدیث بھی ہے، امام حسین کی حدیث بھی ہے، جناب زہرا کی حدیث بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے اور قرآن بھی۔ اس کے اندر قرآن بھی ہے نا، یہ تذکیر موجود ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ اس حدیث قصہ کے اندر آپ دیکھیں یہ کلام کس کا ہے، یہ کس نے جواب دیا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ یہ جو جواب ہے جبریل نے پوچھا یا رب اللہ قصہ اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے، تو جواب کس کا ہے؟ وما هو الكتاب وما هو الرسالہ وفاطمہ وابوها، یہ جواب کس کا ہے؟ یہ اللہ کا جواب ہے۔ اس حدیث قدسی کہتے ہیں جب اللہ بات کرے اور وہ قرآن کا حصہ نہ بنے، یعنی وہ قرآن نہ ہو تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس میں 3 سے زیادہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ ہم نے تو 2 ہی بیٹے دیکھے۔ عجب نہیں آواز آئے، معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، حسن سے لے کر مہدی تک سارے بیٹے چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔